السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور میں بالکل ٹھیک ہوں. آج ہم بتائیں گے کچھ مفید باتیں جس سے انسان کی زندگی جو ہے نا بہتر ہو جائے، بدل جائے، صحیح ہو جائے. ہم آج وہ باتیں بتائیں گے، کچھ ایسی بہتر آئیڈیے اور کچھ ایسی بہتر باتیں بتائیں گے جس سے نا سب بہتر ہونے لگے، اچھا ہونے لگے. تو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. آج ہم بتائیں گے روزے کو لے کے بات. جسے روزہ رکھنا ہو تو کیا کرے. روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے. روزہ رکھنے کی جتنی تعریفیں ہیں کی جائے کم ہے. اور نا انشاءاللہ ہم بتائیں گے روزے کی جو جس نے روزہ رکھا اس کی بہت سی تعریفیں ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں. اور ایسے انسان جو کیسے بتائیں، جو جھوٹ بولتا ہو، جو جیسے بھی ہو، جس کی جیسے بھی عادتیں ہوں، یہ روزے کے ساتھ نا سب ختم ہو جاتا ہے. یہ روزے کو ہم کہتے ہیں جسے روح کو پاک کرنا، گندی سوچ سے نکلنا. اور یہ ایک جہد ہوتا ہے. جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ روزہ دار اکثر انسان جو آپ دیکھیں گے نا وہ بیمار نظر آئے گا. وہ آپ کو اتنا ہیلتھی نہیں دکھائی دے گا. تو وہ جو ہے نا آپ کو ہیلتھی نہیں دکھائی دے گا، کمزور دکھائی دے گا. کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے دماغ میں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے برے سوچ جو ہوتے ہیں، جو بھی انسان نے برا کیا ہوتا ہے، جو بھی برا سوچ ہوتی ہے، یہ کنٹرول شروع ہو جاتا ہے. اس کا کنٹرول شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ روزہ آپ نے رکھا ہے اور آپ کو گھٹن ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ ایک قسم کی ایسی بات ہے جیسے کہ شیطان آپ کو کنٹرول کیا ہوا شیطان، آپ اس کے چنگل سے نکل رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پکڑ لیا زور سے. کوئی بھی بندہ ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، پکڑ لیا زور سے. اب چھڑانے کی کیسے کوشش کریں گے؟ نہیں چھڑانے کی کوشش کریں گے تو تھک جائیں گے نا. تھک جائیں گے تھوڑی سی. ان کی کیسے محسوس ہوگا میں بتا نہیں سکتی. جیسے محسوس ہوگا میں وہی بتا رہی ہوں. جب تھک جائیں گے اور یہ ہوگا کہ جسے میں نے پکڑا ہو اور وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو، اور کیا ہوگا، وہ میں اپنی طاقت لگاؤں گی اسے پکڑنے میں، وہ اپنی طاقت لگائے گا مجھ سے آزاد ہونے میں. تو یہ جو جنگ ہوگی نا بیچ میں، اسے روزہ کہتے ہیں. کہ شیطان نے آپ کو پکڑا ہوا، آپ نے اسے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. تو وہ ایک ہی راستے میں ہوگا. ایک منٹ، ہاں میرا سامان گر گیا. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہی صورت میں ہوگا جب آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے کرتے تھک جائیں گے اور جھکڑتے ہوئے آپ کو تھک جائے گی. تب ہوگا جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو نا گناہ کے چکر میں ڈال چکا ہوگا اور شیطان اسے چھوڑنا نہیں چاہے گا، اسے نہیں چھوڑ سکتا. تو روزہ کیا ہوگا، یہ روزہ جو ہوتا ہے نا یہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے بندہ. تو اکثر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ جو روزے رکھتے ہیں ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، ان کی باتیں بھی صاف ہوں گی، سچے لوگ ہوں گے. یہ سارے آپ کو یہ پیدا کر دیتا ہے. یہ جب آپ روزے رکھیں گے تو یہ پروگرام کا مطلب ہی یہی ہے کہ کچھ جانی اور انجانی بات. صرف سائمہ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انجانی باتیں یہ آپ کو حدیثوں میں نہیں سنائی دے گا یا آپ کو قرآن پاک میں نہیں دکھائے گا. میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، بہت ہٹ کے، بہت عجیب سی مثال ہے. تو یہ وہی جانیں گے جو روزہ رکھے گا. جس سے انسان کو گندے لت پڑے ہوئے ہیں یہ، تو وہ اپنے آپ کو اگر اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھے. روزے سے یہ ہوگا کہ وہ جو بندہ ہے نا شیطان کے چنگل میں جو جھٹکا ہوا ہے، جو آیا ہوا ہے، زبردست آیا ہوا ہے، اور اس کو آزاد کرنا آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ نا جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو سر میں درد شروع ہو جائے گا، آپ کو الٹی کی کیفیت شروع ہو جائے گی، پھر یہ ہونے لگے گا، پھر وہ ہونے لگے گا، پھر بھوک لگنے لگے گی. اچھا جو ہوگا نا یہ وہی اسی سے آزادی ہوگی. جب آپ کے سر میں درد شروع ہوگا تو آپ کی گندی سوچ سے آزادی ملے گی آپ کو. جب آپ کے دل میں درد شروع ہو جائے گا تو یہ جو دل دھڑک رہا ہے اس میں کتنے اپنے گناہ کیے ہیں، کتنے لوگوں کی برائیاں کی ہیں، اس سے آپ کو آزادی مل جائے گی. کیونکہ وہ درد ہی وہی ہے، اس کا درد کا مطلب ہی وہی ہے. میں اپنے آپ کو ٹھیک ہے.
उस दर्द का मतलब ही वही। फिर जो आपका टांगें, आपकी हड्डियाँ थक जाएंगी, आपको नींद की दिल होगा, आपको सोने का दिल होगा। तो ये जो इंसान जो गलत हरकत में अपने आप को कुव्वत लेके आता है, तो इसमें आपको थकन महसूस होगी। जो आपको महसूस शुरू हो जाएगा, तो यही रोज़े की तारीफ़ है। तो जिस इंसान को औरतों की लत पड़ी होती है, किसी चीज़ की लत पड़ी होती है, अपने दिमाग को साफ़ नहीं कर सकते, वो रोज़ा रख ले। ये रोज़ा ऐसा है कि वो बस ऐसा लगेगा किसी ने मेरा सर पकड़ लिया, आप तकलीफ़ में आपको पता चलेगा आप इससे आप निजात पा गए, उस सोच से आप निजात पा गए, इस गंदी सोचों से निजात पा गए। लेकिन लगातार आपको रोज़े रखने होंगे, तो इसकी वजह से आपको हर मुसीबत से जो है छुटकारा आस्ता आस्ता मिलता रहेगा। मैंने फ़ायदे लिखे हैं कुछ, और मैं ढूंढी जा रही हूँ पेजों में। मैं बात करूँगी तो मैं भूलूँ नहीं, ना मुझे कुछ मिल रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ साफ पेज दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि मैं अभी कुछ देर हुई लिख के बैठी हूँ और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वेरी स्ट्रेंज। चलो कुछ नहीं होता, मैंने याद तो कर लिया था। जब स्पीच देने बैठती हूँ, तो जब बात करने बैठती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं लिख लेती हूँ कुछ बातें। अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जाने सब कुछ कहाँ चला गया। अच्छा, तो ये हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि रोज़े के फ़ायदे बता दिए। चलिए अभी हम नंबर 1-2 शुरू कर देते हैं। 1-2 ये होता है, जब आप ना रोज़ा रखेंगे, नंबर 1 ये होता है कि आपकी सबसे पहले रूह पाक होती है। नंबर 2 जो होता है, इससे आपको गंदी सोचों से, जो कहते हैं निजास्त वाली सोचों से आज़ादी मिलती है। नंबर 3, अगर ये आपको फिर भी नहीं मदद हो रही रोज़े से, आप फिर वही गंदे के गंदे हैं, तो मतलब है आप ज़कात भी निकालें, अपने ज़कात में गौर करें, अपने सदक़ों में गौर करें, अपने रोज़ों में गौर करें, तो इंशाल्लाह ये सारा सब कुछ साफ़ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत से गंदे लोग हैं, सही हो गए, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। तो ये लाजम होगा, क्योंकि आपके अंदर ताकत ज़्यादा है, तो आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो लगातार आपको रोज़े रखने हैं। तो इससे आपका दिमाग जो गंदा दिमाग है वो साफ़ शुरू हो जाएगा, ज़रूर होगा। ये इसकी तासीर ही, इसकी मतलब ही है। तो जब आप रोज़े रखेंगे तो इसकी फ़ायदे आपको खुद ब खुद दिखाई देंगे। जब रोज़े, दूसरी बात बताई कि गंदी सोच से आज़ादी होगी, रूह पाक होती है। ये जिस्म का ये ज़कात भी होती है, जैसे कि आप पैसे को निकालते हैं, बकरियों को निकालते हैं, गाय का निकालते हैं, ज़मीन का निकालते हैं, सोने का निकालते हैं, यही आपका जिस्म की एक ज़कात है। जैसे आप रोज़ा रखते हैं ना, तो ये गंदगी आपके जिस्म से निकल जाती है, गंदी रूह आपको छोड़ देती है। जो आपके ऊपर गंदे असरात हैं ना, जो गंदे असरात आए हैं, जो इंसान, ये अक्सर आते हैं जब इंसान हद पार कर लेता है अपने गुनाहों में ना, तो आ जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, झूठ, मक्कारी, ज़ना होता है, और फहशी, जो भी इंसान रात को जो भी करता है, ये सब इसके गुनाह की लिस्ट में ही आते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये होगा, आप सच की तरह माइल होने लगेंगे। जैसे सच बोलेंगे ना, इसकी तरह आप माइल होने लगेंगे। फिर ये होगा, बुराई जितनी भी इंसान होती है ना, जिनसे इंसान की बुराई होती है, 1 2 3, ये एक एक करके आपके अंदर से निकलती जाएंगी इंशाल्लाह। तो फिर ये झूठ जो सबसे बड़ी बुराई है, फितना है, बहुत बड़ा फितना है, और ज़ना है। और दूसरी बात, इसके फ़ायदे के हैं, आपका जो हाजमा है, जो आपका हाजमा है, जो कब्ज़ियात रहती है, जो हज़म के लिए आपको टैबलेट खाने पड़ते हैं, ये निकलना पड़ता है, वो निकलना पड़ता है, ये इससे आज़ादी मिल जाएगी। साफ़ रहेगा सब कुछ, दिमाग साफ़, पेट साफ़ जल्दी से हो जाएगा। इससे पेट साफ़ रहने लगेगा, दिमाग साफ़ रहने लगेगा। और जो असराती इंसान हो जाता है ना, असर उसके अंदर आ जाता है, तो उसे भूख बहुत लगने लगती है, उसके सर में दर्द शुरू होती है, भूख बहुत लगने लगती है। ये जो है ये भी दूर कर देगा। जिसके अंदर ये असरात ऐसे आ जाएँ तो उसे भूख बहुत लगने लगती है, और उठे बैठे खाने की तरफ ही सोचता रहता है। तो ये होगा कि इंशाल्लाह खाना आपका जो है ना, ये खाने का जो नफ्स है, ये छूटेगा तो नहीं। ये रोज़े तो इतने नहीं होते, पर फिर रोज़े खुल जाते, फिर आप खाने पीने की तरफ माइल हो जाएंगे, फिर ये गंदी बातों की तरफ। ये आपकी तरफ एक 12-12 घंटे का जो होता है ना, तो इससे ये भी होता है कि आपको थोड़ी सी कोशिश भी करनी, खींचना भी अपने आप को। ये नहीं कि आपको उस तरह घसीट देना। ये 12-12 घंटे जब करते रहेंगे, आपको आदत हो जाएगी। ज़िंदगी में इस चीज़ों से छुटकारा मिल ही जाएगा, झूठ बोलने से, ये बोलने से, जो भी गंदे काम है उससे। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, जो मैंने इससे ज़्यादा बता दिए जितना मैंने लिखा था। और ये सबको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, जो भी रखेगा। यानी कि बहुत से लोगों की बहुत सी गंदी आदतें छुड़ा नहीं पा रहे, झूठ छुड़ा नहीं पा रहे, बहुत सी। तो अभी उसे रोज़ा कैसे रखवाएं? ये नहीं हो सकता। जब ये शुरू हो जाएगा ना,
تو بندہ خود بخود اپنے آپ کو انہیں بہتر حصے میں دیکھے گا، اپنے آپ میں صبر دیکھے گا آ رہا ہے، اپنے آپ میں صفائی دیکھے گا آ رہا ہے، اپنے آپ میں یعنی کہ بھوک جھیلنے کی طاقت آ رہی ہے، اور اللہ اپنے کرم سے اس کے چہرے میں نور بھی عطا کرتا ہے، اور سچائی کا ایک جو راستہ ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے، جو کوئی چل نہیں سکتا اس میں بھی آپ کو اس میں بھی یعنی کہ چلنا آسان لگے گا، ایسے آسان لگے گا کہ یہ لگے گا کہ نا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، میں اس میں مر جاؤں، ایسے لگے گا۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بھلے چہرے کی لالی سرخیاں ختم ہو جائیں گی پر بہت سی فائدے آپ کے اندر آتے محسوس کریں گے۔ ایک غلط سے لڑنے کی قوت پیدا ہوگی، ایک برائی سے لڑنے کی قوت پیدا ہوگی، ایک جوش پیدا کرتا ہے۔ یہ روزے صرف جتنا آپ کو بیزار و بے جان لگاتا ہے، وہ اتنی ہی زبردست پش ہوتا ہے آپ کے پیچھے کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو یا آس پاس ہو رہا تو آپ یہ جھیل نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اس صرف روزے کے میں نے فائدے بتا دیے، یہ بہت اس کے فائدے ہیں جو میں نے بتایا، یہ صرف ایک قطرہ ہے، جس نے عمل کر لیا یہ اس کی دنیا آخرت بہتر کرتا ہے، اس کے یعنی یہ اس کے مجاز کو بدل دے گا۔ جس نے یہ کیا اس کے مجاز بدل جائیں گے۔ میرے جو سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ بہت حد تک کافر بھی آ رہے ہیں، کافر کا مطلب جیسے ہندو کافر ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، یہ ہندو ہوتے ہیں، بہت ماشاءاللہ اتنے تعداد میں آ رہے ہیں کہ یہ اگر جس نے بھی دیکھا، اگر کوشش بھی کیا تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا، بھلے وہ مسلم نہیں ہے، اگر اس نے کوشش کی، اس کے بہت سی گندی حرکتوں سے، بہت ہی گندی سوچوں سے نجات ملنا شروع ہو جائے گا، اور خود حیران ہو جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ان کے لیے بہت بہت شکریہ جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، حالانکہ میں ان کو پتہ ہے کہ میں دوپٹہ لیتی ہوں، مسلم ہوں، پھر بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ میں تھینکفل ہوں، اور اپنا پیار ایسے ہی دکھاتے رہنا، اور انشاءاللہ میں ایسے بہت سی ویڈیو بتاؤں گی جو کوئی بھی مذہب کا انسان ہو کرے گا نا تو وہ بہت سکون پائے گا۔ یہ میں کھینچ نہیں رہی ہوں، یہ میں پش نہیں کر رہی، کچھ باتیں جیسے کہ انڈیا میں ایک درگاہ ہے، درگاہ اجمیر، وہاں پر ہر ذات کے لوگ جاتے ہیں، ان کی مراد بھی پوری ہوتی ہے، حالانکہ وہ صرف نہیں کہ مسلمان لوگوں کے لیے، پر یہاں پر بہت لوگ جاتے ہیں، ان کی مراد بھی پوری ہوتی ہے، ان کی تمنائیں بھی پوری ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایسا کام ہے، اسے جب دل صاف ہوگا، آپ کا دل ہلکا ہوگا تو اللہ آپ کے جب گناہ بخشے جائیں گے، آپ کی زبان بھی قبولیت کے راستے میں آئی جائے گی، اس سے کچھ باتیں بھی قبول ہونے لگیں گی، دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی۔ روزے ایسی چیز ہے کہ اللہ کے قریب کرتا ہے، تو اس میں کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی، جس نے بھی کوشش کی انشاءاللہ وہ فائدہ پائے گا۔ اب کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر لے کے آؤں گی کوئی مفید بات کے ساتھ، اور ایسے باتیں لے کے آتی ہوں جو اس سے ثابت ہو، بہتری ثابت ہو، کوئی بیکار بات نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ نہ گزر جو بیکار ہو، بالکل ایسی باتیں جو بالکل کام کی ہوں، صحیح ہوں، کلیئر ہوں، جو کرے تو وہ پچھتائے نہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جو بھی کرے گا، کوشش کرے گا، پچھتائے گا نہیں۔ اپنا خیال رکھنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، بس اتنی سی بات، اور انشاءاللہ پھر سے میں کوئی بہتر بات لے کے آؤں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا جیسے میں اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ۔